بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ویلکم ٹو کلاس 7 لیکچر نمبر 5۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، صاحبزادی بیٹی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ بطن پیٹ شکم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت تھی، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی خواتین کے لیے بہترین اور قابل تقلید نمونہ ہیں، قابل تقلید، پیروی کے قابل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب بتول اس لیے تھا کہ آپ اپنے دین اور شرف کی وجہ سے تمام عورتوں سے منفرد اور یگانہ تھیں، یعنی کہ منفرد تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک لقب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخلاق کے مذمومہ سے پاک ہونے کی وجہ سے طاہرہ کہلائیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طفولیت کا زمانہ، یعنی کہ بچپن کا زمانہ، آغاز اسلام کا زمانہ ہے، جب مسلمانوں پر کفار کا تشدد، ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، پورے زور پر تھا، تو قریش نے بنی ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس دوران بنی ہاشم 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور رہے اور نہایت تنگ دستی سے زندگی گزاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کم سنی میں، یعنی بچپن میں، بھوک پیاس کی تمام تکلیفیں برداشت کی، اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت کا صدمہ، یعنی وفات کا صدمہ، بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بڑا المیہ تھا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کفالت اس طرح سے کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ملکوتی صفات سے آراستہ پیراستہ ہو گئیں۔ آپ کا زمانہ طفولیت، بچپن کا زمانہ عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود کر نہیں گزرا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے پاک باز تھی۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سلوک کرتے؟ اسلام کی تبلیغ کرنے پر قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ابو لہب اور عقبہ بن معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، یعنی تکلیف پہنچانے میں مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتے۔ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھوا دیتے، تو کبھی دروازے پر غلاظت یعنی گندگی سے بھرا ہوا ٹوکرا ڈلوا دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اہل مکہ کے شریر لوگوں میں سے ایک نے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالت سجدہ میں تھے۔ اہل مکہ اپنی اس شریر شخص کی اس حرکت پر بہت خوش تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ بوجھ اتارا اور کافروں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہو کہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 15 سال 5 ماہ ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے لیے شرفائے قریش، یعنی قریش قبیلے کے معزز لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استدعا پر خاموش رہے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام منظور فرما لیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ تمہارے پاس
حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذرہ فروخت کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں وہ ذرہ خریدی اور پھر بطور تحفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کے افراد کو بلا کر لاؤ۔ جب یہ سب حضرات آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کے پاس تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹھنے کے مقام پر جگہ پر بٹھا لیتے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی کہ ان کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مغموم یعنی غمزدہ رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں آپ بیمار ہو گئیں اور یہ بیماری آپ کے لیے مرض الموت ثابت ہوئی، یعنی کہ موت کی وجہ ثابت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک منگل کی شب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 برس تھی۔ پیارے بچوں، حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شاندار اور مثالی زندگی امت کی تمام خواتین کے لیے روشن اور درخشاں باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حسین ترین انداز کو اپنائیں تاکہ ان کی طرح امت کی ہر خاتون کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل ہو سکے۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء طالبات کہ آپ اس سبق کے مطالعے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ آپ کے اس سبق کے آخر میں آپ کے مشقی سوالات دیے گئے ہیں، آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، وہ سوال جواب آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں اور روزانہ یاد بھی کرنے ہیں، اور بک ورک معروضی کام ٹک کراس خالی جگہ پر آپ نے اپنی بکس پر پینسل سے حل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔